السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 45 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھیجا، اپنی آیات دے کر، نشانیاں دے کر اور ظاہری دلیل دے کر یا غلبہ عطا کر کے۔ اللہ تعالیٰ نے پیچھے مجموعی طور پر تمام انبیاء کا ذکر کیا ہے۔ ثم انشأنا من بعدہم قرونا آخرین، یعنی بہت سی بستیوں کی طرف بہت سے پیغمبر بھیجے۔ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو ان کی خواہش پر ہارون علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ پہلے سے ہی تھا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں عطا کی اور یعنی ظاہری طور پر ایک غلبہ عطا کیا کہ اب جہاں فرعون کے محلات میں کسی عام شخص کو داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی، وہاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہاتھ میں لاٹھی پکڑے ہوئے، اور پھر سب کو پتہ تھا کہ یہ لاٹھی اژدہا بن جاتی ہے، تو ان کو پھر کون روکے؟ یعنی ایک خاص قسم کا ایک رعب و دبدبا تھا ان کا دربار میں، اور یہ فرعون کے پاس جاتے اور کئی مرتبہ اس کے ساتھ تبلیغی دور ہوئے، لیکن وہ شخص کسی طرح سے بھی ایمان کی طرف نہ آیا۔ یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ فرعون اس وقت کے ایک عہدے پر فائز ہونے والے کا نام تھا، جس طرح ہم صدر کہتے ہیں یا وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ کہتے ہیں جمہوری حکمرانوں کو، اور جو غیر جمہوری ہوتے ہیں ان کو ہم بادشاہ کہتے ہیں یا خلیفہ کہتے ہیں۔ تو اس طرح جب سیدنا یوسف علیہ السلام کا دور تھا اور ان سے پہلے کے بادشاہوں کا دور تھا تو وہ عزیز مصر کہلاتے تھے۔ قرآن مجید میں سیدنا یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے حکمران کو عزیز کہہ کر بات کی ہے، اور آپ کے بھائیوں نے بھی آپ کو عزیز ہی کہا ہے۔ لیکن ان کے بعد کافی عرصہ کے بعد جب وہاں کے قبیلہ قبط کے لوگوں نے بنی اسرائیلیوں سے حکومت چھین کر اپنے ہاتھ میں لی تو انہوں نے فرعون اپنے حکمران کا نام رکھا۔ یہ تقریباً 18-19 کے قریب فرعین جو تھے نا وہ مصر میں آئے ہیں، یعنی یکے بعد دیگرے اتنے لوگوں نے فرعون کے نام پر حکمرانی کی ہے۔ اور یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو فرعون موسیٰ علیہ السلام کو پالنے والا تھا وہ مر چکا تھا، یہ اس کا جانشین تھا، لیکن ذہن وہی تھا، باتیں وہی تھیں، اسی طرح اپنے آپ کو معبود کہلاتا تھا، سجدہ کرتا تھا۔ تو یہ تکبر میں تھا، یعنی ہر منکر جو ہوتا ہے نا وہ تکبر میں ہوتا ہے، چاہے اللہ تعالیٰ کے حکم کا، کسی ظاہری طور پر چھوٹے حکم کا کوئی انکار کرے یا بڑے حکم کا۔ جو انکار کر رہا ہوتا ہے نا وہ اس وقت تکبر میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِلیٰ فرعون وملئہ فاستکبروا، کہ ہم نے ان کو آیات اور غلبہ دے کر فرعون اور اس کے ساتھیوں کی طرف بھیجا، اس کے سرداروں کی طرف، ملئہ سردار، اس کے لام کے اوپر نا گول دائرہ چھوٹا سا ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ لام لمبی نہیں کی جائے گی، یعنی ہم اس کو ملائہ نہیں پڑھیں گے، ملئہ پڑھیں گے۔ یہ ملک ان کی یعنی بادشاہ کے لفظ کی جمع ہے۔ فاستکبروا، پس انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما عالین، اور وہ ایک سرکش قوم تھی، یعنی بڑھی ہوئی اور چڑھی ہوئی قوم تھی، دوسروں کو حقیر اور ذلیل سمجھنے والی قوم تھی۔ فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا وقومہما لنا عابدون، پس انہوں نے کہا کیا ہم ایسے دو آدمیوں پر ایمان لائیں جو ہماری ہی طرح کے ہیں اور ان کی قوم ہماری غلام ہے، یعنی ان کے پاس اور کوئی بھی عذر نہیں تھا۔ باقی منکرین کی طرح ان کو بھی مادہ پرستی کی ہی سوجی اور یہ کہنے لگے کہ یہ تو ہماری غلام قوم کے دو فرد ہیں، تو کیا ہم ان پر ایمان لے آئیں، ان کی اطاعت کرنا شروع کر دیں؟ نہیں۔ فکذبوہما، پس انہوں نے ان دونوں کو یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ فکانوا من المہلکین، پس وہ تھے ہلاک ہونے والوں میں سے، یعنی جب انہوں نے جھٹلایا
تو یہ پھر ہلاکت سے بچ نہ سکے اور وہ دریا میں غرق ہو گئے، ایسا غرق ہونا کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تاکہ وہ راہ پائیں، ہدایت پا جائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون سے نجات دلائی اور پھر صحرائے سینا میں ان کو ٹھہرایا، جہاں ان کو من سلوہ دیا اور بادلوں کا سایہ دیا، پینے کے لیے پانی دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلا کر کتاب دی۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، اور ہم نے ابن مریم کو اور اس کی ماں کو بھی نشانی بنا دیا۔ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، اور ہم نے ان دونوں کو بلند جگہ عطا کی، ربوہ یعنی اونچی جگہ، ذات قرارٍ جو ٹھہرنے کے قابل تھی، ومعین اور چشمے والی تھی۔ یہاں مختصراً اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کے بعد ابن مریم کا ذکر کیا۔ یہ بات قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں عیسیٰ بن مریم یا صرف عیسیٰ علیہ السلام کا لفظ نہیں بولا، بلکہ ابن مریم کا کہا کہ یعنی جو کسی ماں کے بطن سے پیدا ہو وہ معبود نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے لیے زندگی بھی مستعار ہوتی ہے اور اس کی موت بھی یقینی ہوتی ہے۔ وَأُمَّهُ یعنی اس کی ماں بھی اور خود بھی، یہ عام انسانوں کی طرح زندگی اور موت میں اللہ ہی کے محتاج تھے، پھر اللہ ہی نے ان کو جگہ دی، یعنی جب ان کو دینے والا اللہ ہے تو پھر یہ آگے کسی دوسرے کو کیا دیں گے۔ فرمایا کہ ہم نے ان کو ایسی جگہ دی جو ٹھہرنے کے قابل تھی، اور معین وہاں ان کو پینے کے لیے چشمہ بھی دیا۔ یہ اس کے بارے میں مختلف تفاسیر آتی ہیں، جن میں سے معتبر تفسیر یہی ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، پیدائش ہوئی ہے، اور فرشتے نے ان کی والدہ محترمہ سیدہ مریم علیہ السلام کو کہا تھا کہ آپ پریشان نہ ہوں۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، کہ آپ اس تنے کو ہلائیں اور یہ کھجوریں گرائے گا اور آپ اس کی کھجوریں کھائیں اور پانی پئیں۔ زیادہ معتبر تفسیر یہی ہے کہ یہ وہ موقع ہے۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، اے رسولوں کی جماعت، کھاؤ پاکیزہ چیزیں اور نیک عمل کرو، بے شک میں جو بھی تم عمل کرتے ہو اس کو اچھی طرح سے جاننے والا ہوں۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور بے شک یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے، یعنی توحید کے لحاظ سے تمام نبیوں کا مذہب ایک ہی تھا۔ شریعت میں فرق ہوا کیونکہ شریعت ہر نبی کے زمانے اور ان کے حالات اور ان کے معمولات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ جس ملک میں جو بھی نبی تشریف لاتا تھا تو اس علاقے کے جو معاملات تھے ان کے مطابق ان کو احکامات دیے جاتے تھے، شریعت اسے کہتے ہیں، لیکن توحید ایک ہی رہی۔ فرمایا وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور تمہارا رب تو میں ہوں، فَاتَّقُونِ، پس مجھ سے ہی ڈرو۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، پس انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنے معاملے کو آپس میں کئی حصوں میں۔ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر گروہ جو ان کے پاس تھا، یعنی جو انہوں نے اپنی شریعت میں سے یا اپنے مسلک میں سے انہوں نے اپنا حصہ نکال لیا تھا، لدیہم بما لدیہم جو ان کے پاس تھا، فرحون خوش ہونے والے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کو مخاطب کیا، یعنی کلہم، تمام رسول جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے یا نہیں ہے، اور پھر ان کو 4 احکامات دیے ہیں۔ پہلا حکم تو توحید کا ہے جو مسلسل بات چلتی آ رہی ہے، اور دوسرا قیامت کا ہے، یعنی قیامت کا قائم ہونا اور حساب و کتاب کا ہونا، یہ ساری چیزیں۔ اور تیسرا حکم ان کو یہ دیا کہ طیبات کھاؤ، کیونکہ انسان کی غذا کا اس کی طبیعت کے اوپر بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ اگر وہ پاکیزہ چیزیں کھائے گا تو اس کی طبیعت میں پاکیزگی آئے گی، اگر حرام چیزیں کھائے گا تو اس کی طبیعت کے اندر خباثت آئے گی، اس کا خون گندا ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو حکم دیا کہ کلوا من الطیبات۔ پھر طیبات کا معنی صرف حلال چیزیں نہیں ہیں، بلکہ حلال چیزوں کو جائز طریقے سے حاصل کرنا اور اپنا حق کھانا۔
اگر کوئی شخص ایک حلال چیز کو کسی دوسرے کے حق سے چھین کر کھا لیتا ہے، مثلاً کوئی بکری کسی کی چوری کر کے کھا لیتا ہے، تو وہ طیب نہیں ہے بلکہ وہ خبیث ہو جاتی ہے۔ کسی کا حق اپنے لیے کھانا یہ خبیث ہے۔ تو یعنی اپنا حق اور پاکیزہ چیزیں اور پھر مناسب طریقے سے کھاؤ۔ اور چوتھا حکم یہ دیا کہ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، نیک عمل کرو۔ دیکھیے یہی شریعت کی مساوات ہیں، شرعی مساوات یہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم عوام کو دیا ہے وہی انبیاء کو دیا ہے، اور یہ اس بات کی ایک منہ بولتی دلیل ہے کہ نبی شارع نہیں ہوتا۔ شارع کہتے ہیں شریعت ساز کو، شریعت بنانے والے کو۔ نبی کا کام شریعت بنانا نہیں ہے، بلکہ نبی اللہ کی دی ہوئی شریعت کو، اللہ کے دیے ہوئے احکامات کو آگے پہنچاتا ہے۔ شارع صرف اللہ کی ذات ہے، اسی لیے تو وہ جو حکم نبیوں کو دے رہا ہے وہی عوام کو دے رہا ہے۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے حقوق، اپنی صفات ایسی ہیں جو عوام کی نہیں ہیں۔ یعنی معبود کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ عوام سے ہٹ کے، اپنی مخلوق سے، عابد سے ہٹ کے ہوتا ہے، اور وہی عبادت کے لائق ہے جس میں عابد کی تعریفیں نہ پائی جاتی ہوں، عابد کی طرح وہ محتاج نہ ہو، ضرورت مند نہ ہو، بلکہ وہ معبود ہو، ہر چیز سے مستغنی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ 4 حکم جو انبیاء کو دیے اور ان کی امتوں کو دیے، تو امتوں نے ان کو منقطع کر دیا، قطع کر دیا، اپنی مرضی کی شریعتیں بنا لیں، اپنی مرضی کے انہوں نے صحیفے جوڑ لیے، اور اپنے اپنے مسلک، اپنے اپنے گروہ، اپنے اپنے قبیلے کے اندر انہوں نے وہ ساری حکومتیں اپنی بنائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے، اور میری امت یہ 73 فرقوں میں بٹے گی۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کہ یعنی ان کا پھر معاملہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی سب جہنم میں۔ پوچھا گیا کہ وہ کون سا ہے جو فرقہ ناجیہ، نجات پانے والا کون سا فرقہ ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرقہ جو اس راستے پر چلے گا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی جو قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے لوگ ہوں گے، چاہے ان کا نام کچھ بھی ہو، کسی بھی گروہ سے، کسی بھی علاقے سے رہنے والے ہوں۔ ہمارے یہاں پاکستان میں اہل حدیث، اہل سنت، وہابی، سنی، یہ وہ کئی قسم کے نام ہیں، تو یہ تو مقامی چیزیں ہیں۔ یہ نام آپ اگر کسی عربی ممالک میں جا کے ڈھونڈیں گے تو وہاں یہ چیزیں نہیں ملیں گی، وہاں کے اپنے اور فرقے ہیں۔ کسی اور ملک میں چلے جائیں گے، کویت میں چلے جائیں گے، دبئی میں چلے جائیں گے، سعودیہ میں چلے جائیں گے، پاکستان میں آ جائیں، ہندوستان میں چلے جائیں، ہر جگہ پر اپنے اپنے فرقے اپنے اپنے نام سے کام کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ جنت میں صرف وہ جائے گا جو قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا ہے، چاہے اس کا کسی بھی فرقے کے ساتھ تعلق نہ ہو، بلکہ فرقوں سے تعلق رکھنا ہی نہیں چاہیے۔ ڈائریکٹ قرآن پڑھیے اور حدیث پڑھیے، یعنی کسی اچھے استاد سے پڑھیے جو قرآن اور حدیث کو باعث ثواب سمجھ کر پڑھتا اور پڑھاتا ہو، فرقہ واریت جس کے اندر نہ ہو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت فرمائی، فرمایا فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ، پس ان کو چھوڑ دو اپنی بے ہوشی کے اندر، حتیٰ حین، ایک وقت تک، یعنی پڑے رہیں اپنی غفلتوں کے اندر، چھوڑ دو ان کو، ان کے ساتھ بحث کرنے کی یا بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ جس طرح ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ ان کو دفع کر دو، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا کوئی قدر و مقام نہیں۔ اللہ کے نزدیک قابل قدر صرف وہ لوگ ہیں جو قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ فرقہ واریت اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ، کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ بے شک ہم ان کو مدد دے رہے ہیں یا ہم پھیلا رہے ہیں ان کو مال اور بیٹوں میں، یعنی ان کے مال اور بیٹے اور ان کی آسائشیں بڑھتی جاتی ہیں، تو کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے نزدیک بہت اونچے ہیں؟ نہیں، نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ، ہم جلدی کرتے ہیں ان کی نیکیوں کا بدلہ بلکہ وہ نہیں سمجھتے۔ اس کے 2 مفہوم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو، جو یہ غلط لوگ نیکیاں کرتے ہیں، مثلا کسی سے ہمدردی، کسی پہ صدقہ خیرات یا سچ بولنا یا اور کسی کی مدد کر دینا، ان ساری نیکیوں کا بدلہ ہم ان کو دنیا میں مال و دولت اور بیٹوں کی شکل میں دے رہے ہیں۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے
کہ یہ مال و دولت اور بیٹوں کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے نزدیک بہت اونچے مرتبے کے ہیں تو اس لیے اللہ ہمیں دے رہا ہے؟ نہیں، بلکہ ان کو سمجھ نہیں ہے، یعنی ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کی آخرت تو تباہ ہے، یہ تو صرف اللہ تعالیٰ ان کا حساب دنیا میں نپٹا رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی 4 صفات گنائی ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے ڈر سے مشفقون، ڈرنے والے ہیں، یعنی ان کو اللہ کا خوف ہے، وہ خشیت کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، وہ گناہ کرنے سے بچتے ہیں، اگر ہو جاتا ہے گناہ تو پھر اللہ تعالیٰ سے یہ توبہ کرتے ہیں، استغفر اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، نمبر 2، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، یعنی یقین کرتے ہیں۔ تو ایمان اور یقین ایک ہی چیز ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کو اپنے لیے خطرناک سمجھیں گے، یعنی ہم یقین کریں گے کہ یہ چیز ہمارے لیے خطرے کی ہے، تو ہم اس سے بچیں گے۔ جس طرح گرم برتن ہے تو ہم جب تک ہمیں یقین ہے کہ یہ گرم ہے ہم اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ ہاتھ کب لگائیں گے؟ جب شک ہوگا، تو اسی وقت ہمارا ہاتھ جلے گا۔ تو ایسے ہی جو اپنے رب کی آیات پر یقین رکھتے ہیں تو پھر یقین کا اظہار یہ ہے کہ ان کا عمل آیات کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر وہ کہیں کہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، لیکن عمل خلاف ہو تو وہ یقین میں نہیں ہے، وہ شک میں ہے۔ والذین هم بربهم لا یشرکون، نمبر 3، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے ہیں، یعنی شرک یہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ اگرچہ انسان اپنے آپ کو اللہ کا شریک بنا دے، یعنی اللہ کچھ کہہ رہے ہیں اور ہم اپنی مرضی سے کچھ اور کر رہے ہیں اور ہم اپنی مرضی کو پسند کرتے ہیں، تو یہ ہم اپنے آپ کو شریک بنا رہے ہیں۔ کبھی انسان اپنی اولاد کو اللہ کا شریک بناتا ہے، کبھی اپنی بیوی کو بنا لیتا ہے، کبھی اپنے کاروبار کو بنا لیتا ہے، کبھی انسان اپنی کسی اور چیز کو اللہ کا شریک بنا لیتا ہے۔ یعنی کہ شرک کا مطلب یہ ہوا ہر وہ چیز جس کی خوشنودی کے لیے یا جس کو بچانے کے لیے ہم اللہ کو ناراض کر لیں، تو اس وقت ہم نے اس چیز کو اللہ کا شریک بنا لیا۔ تو وہ لوگ جو کسی بھی قسم کا شرک نہیں کرتے بلکہ ہر حال میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، اور وہ لوگ جو اس چیز میں سے دیتے ہیں ما آتوا، جو ان کو دی گئی ہے، اور ان کے دل وجلة، ڈرنے والے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ان کو مال و دولت دیا ہے، عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، وقت دیا ہے، زندگی دی ہے، صحت دی ہے، وہ اپنی ان تمام اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور پھر یہ ساری نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ڈرتے بھی ہیں کہ اللہ کرے ہمارے یہ عمل اچھے ہوں اور اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائیں۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں بڑھتے جاتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، یعنی نیکیوں کو وہ تیزی تیزی سے کرتے جاتے ہیں، اور وہ اس میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی نیکی کا کام، نیکی کی بات سنتے ہیں تو بڑھ چڑھ کر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نماز کا وقت ہوتا ہے تو سب سے پہلے اٹھ کے نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کے دن آ گئے یا اور کسی نیکی کا موسم آ گیا تو وہ ایک دوسرے سے زیادہ نیکی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہم کسی بھی شخص کو تکلیف نہیں دیتے الا وسعها، مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ یعنی اگر ایک شخص کا علم تھوڑا ہے یا اس کی صحت کمزور ہے یا وہ مالی طور پر کمزور ہے یا عقلی طور پر کمزور ہے تو اس کا حساب اور طرح کا ہوگا۔ اگر ایک شخص کے پاس علم یا دولت یا صحت یا عقل بہت زیادہ ہے تو اس کا حساب اس کے مطابق ہوگا۔ اب یہ نہیں ہے کہ ایک بہت عقل مند بندہ اور ایک بیچارہ بہت ہی بیوقوف جس کے پاس علم بھی تھوڑا سا ہے تو ان دونوں کا آپس میں مقابلہ ہو، نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کے مطابق اس کو اجر دے دیں گے اور اس کی نیکیوں کے مطابق اس کو اجر دیں گے۔ اس کا معیار اور ہے، اس کا معیار اور ہے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کا کوئی بھی کام ایسا نہیں جو انسان کی وسعت سے بڑھ کے ہو،
بلکہ ہر وہ حکم اللہ نے ہمیں دیا ہے جس کی ہمیں کرنے کی طاقت ہے، اور ہر اس کام سے ہمیں منع کیا ہے جس کام کا ہمارے لیے نقصان ہے۔ وَلَدَيْنَا کتاب، اور ہمارے پاس کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے، یعنی لوح محفوظ میں جو نامہ اعمال ان لوگوں کے ہم سب کے محفوظ کیے جائیں گے، وہ برحق فیصلہ کرے گی، بالکل حق کے ساتھ وہ فیصلہ کرے گی۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یا ہم اپنے لفظوں میں سمجھنے کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اللہ کا کمپیوٹر ہے وہ 100% درست ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی فالٹ نہیں ہے۔ بل قلوبهم فی غمرۃ من ھذا ولہم اعمال من دون ذلک وہم لہا عاملون، بلکہ ان کے دل غفلت میں ہیں، فی غمرۃ، غفلت میں ہیں اس بارے میں، من ھذا، اور ان کے لیے ایسے اعمال ہیں، من دون ذالک، جو اس کے علاوہ ہیں، ہم لہا عاملون، وہ اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ یعنی لوگوں کا حال یہ ہے کہ اللہ بار بار ان کو یہ وعدہ دے رہا ہے کہ ان پہ ظلم نہیں ہوگا، لیکن یہ پھر اللہ کی رضا کو چھوڑ کر دیگر کام کرتے پھرتے ہیں۔ ان کی مصروفیات ہی اتنی ہیں کہ دین کے لیے ٹائم ہی نہیں، دین کی مجلس کے لیے ٹائم نہیں ہے، جمعے کا خطبہ سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے، قرآن کے چند لفظ اور چند آیات پڑھنے کا ان کے لیے ٹائم نہیں ہے، نماز کو اچھے طریقے سے پڑھنے کا ان کے لیے ٹائم نہیں، ان کے پاس فرصت ہی نہیں ہے۔ فرصت کیوں نہیں ہے؟ کہ انہوں نے دنیا کی مصروفیات اور گناہوں کے کام اتنے بڑھا لیے ہیں کہ دین کی طرف یہ آتے ہی نہیں۔ حتیٰ اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا ہم یجأرون، یہاں تک کہ جب ہم نے پکڑ لیا ان کے مالداروں کو عذاب کے ساتھ تو اس وقت وہ گڑ گڑاتے تھے۔ یعنی جب بندے کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ غفلت میں اندھا ہی ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ جب پکڑ آتی ہے تو پھر بندہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تجأروا اليوم، نہ گڑ گڑاؤ تم، نہ عاجزی کرو تم آج کے دن، انکم منا لا تنصرون، بے شک تمہاری ہماری طرف سے کوئی مدد نہیں کی جائے گی، کیونکہ دنیا میں زندگی بھر تم نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں سمجھا، دین کے لیے فرصت نہیں پائی، فرائض کو ادا نہیں کیا، تو آج کسی قسم کی مدد کی امید نہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہی مدد کرتا ہے۔ قد کانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکصون، تحقیق میری آیتیں تم پر پڑھی جاتی تھیں، پس تم اپنی ایڑیوں پر الٹے پھر جاتے تھے، مستکبرین بھی، تکبر کرنے والے اس کے ساتھ، یعنی اللہ کی آیات کو تم چھوٹا سمجھتے تھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے اور اپنی ایڑیوں پر ہی پھر جاتے تھے۔ سامرن تہجرون، رات کے وقت مجلسیں کرتے ہوئے، بیہودہ گوئی کرتے ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ساری ساری رات کی مجلسیں ہوتی تھیں، خوش گپیوں میں اور فضول کاموں میں ساری ساری رات جاگتے تھے۔ تہجرون، بیہودہ گوئی کرتے تھے، لیکن دین کے لیے کوئی ٹائم نہیں تھا تمہارے پاس۔ افلم یدبروا القول ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، کیا بس انہوں نے غور و فکر نہیں کیا قول، قرآن مجید یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں، یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جو ان کے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی؟ یعنی نبی علیہ السلام کی بعثت کوئی نئی چیز تو نہیں تھی، بلکہ یہ تو نبوت کے سلسلے کی آخری کڑی تھے، اور سب لوگ یہ جانتے تھے کہ انبیاء کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے شروع دنیا سے ہی قائم رکھا ہوا ہے، تو پھر ان لوگوں کو نصیحت کیوں نہیں آتی؟ یہ کیوں پھر بیہودہ گوئیوں میں اور دیگر ایسی برائیوں کے اندر یہ راتیں جاگتے ہیں اور دن کو یہ سوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف نہیں آتے، اپنے فرائض کیوں نہیں یہ ادا کرتے؟ کیا ان کے پاس کوئی نئی چیز آئی ہے؟ ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، کیا انہوں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں ہے کہ پس وہ اس کا انکار کرنے والے ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ ہر بات کا جواب نفی میں ہی ہے کہ ان کے پاس کوئی نئی چیز بھی نہیں آئی تھی اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچان لیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ نبی علیہ السلام کو یوں پہچانتے ہیں جس طرح باپ بیٹے کو پہچانتا ہے، تو پھر انکار کیوں کیا؟ ام یقولون بہ جنہ،
کیا یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو دیوانگی ہے؟ نہیں، بل جاءہم بالحق، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر آئے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اور ان میں سے اکثر حق سے انکار کرنے، حق کو برا سمجھنے والے ہیں۔ یعنی اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنی خواہشات کو چھوڑنا پسند نہیں کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے بہتان لگاتے ہیں اور آپ میں عیب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ یہ خود عیب دار ہیں، خود گناہ گار ہیں اور یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے نیک بندوں کے رستے پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی جنت کو حاصل کرنے کے قابل ہو جائیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔